بچے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم۔ میں پہلے تو مبارکباد پیش کروں گی شہری اتحاد کو کہ ہمیشہ کی طرح یہ لیڈ لے جاتے ہیں اور اپنے تمام زعماء کا، اپنے رہنماؤں کا حق ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کو یاد رکھتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں بھی بلاتے ہیں اور ہمیں یہاں اس محفل کا حصہ بننے کا ہمیں بھی شرف ملتا ہے۔ آج تھوڑی سی جذباتی گفتگو ہوئی، تھوڑی سی سیاسی گفتگو ہوئی۔ میرے بھائیوں نے بجا فرمایا کہ کس کس کا قصور ہے، بالکل ہے، لیکن سب سے بڑھ کے ہم عوام کا قصور ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم عوام چونکہ بولتے نہیں ہیں، جب آواز نہیں اٹھاتے تو پھر ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، پھر ہمیں ہر قسم کے لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر ان کو شعور و آگہی پہلے تو یہ حاصل کریں اپنے آئین سے، اپنے مذہب سے، اور پھر اس کا استعمال بھی کریں۔ جو غلطیاں ہم کر چکے ہیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری آنے والی نسلیں وہ غلطیاں کریں۔ سر، آپ نے کہا کہ مسلم لیگ کی بات کی اور پھر آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ اب اس کے فرمودات بھلا چکے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے۔ میں کہتی ہوں کہ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں، ہم وہ بدقسمت امت ہیں جو اپنے نبی کے فرمودات بھلا چکی ہے۔ ہم ان فرمودات پہ عمل نہیں کر رہے، تو قائد تو ہمارے ایک لیڈر تھے، لیکن ہم تو اپنے نبی کی فرمودات پہ بھی عمل نہیں کر رہے۔ اگر ہم صرف اس نبی کے فرمودات پہ، چند فرمودات پر بھی عمل کر لیں تو میرا خیال ہے ہماری زندگی بہترین ہو جائے۔ اور قائد اعظم نے تو ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین فلسفہ دیا، کام کام کام، جو انہوں نے کہا، لیکن ہم کب اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے میں ایک مجھے بہت خوبصورت بات جو قائد کی لگتی ہوتی ہے، اور انگریزی میں چونکہ وہ زیادہ بات کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ I don't believe in taking the right decision. I take a decision and make it right. میں درست فیصلہ لینے پہ یقین نہیں رکھتا، بلکہ میں فیصلہ لے کر اس کو درست بنانے پہ یقین رکھتا ہوں۔ تو یہ ہمارے قائد تھے جو فرم ڈیسیجنز والے تھے۔ آج کا جو لیڈر بنتا ہے یا اپنے کو لیڈر کہتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں کسی پہ بھی یہاں پہ تنقید کرنے کے لیے بالکل نہیں کھڑی ہوئی ہوں، نہ میں کروں گی، لیکن آج کل کے اگر میں ان کو بات کروں تو لگا کر آج شہر کو بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت، جھکا کر سر سبھی شاہ پرست بولے، حضور شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ تو یہ ہمارے ملک کا حال کیا جا رہا ہے، انسٹیبلٹی پیدا کی جا رہی ہے، اکانومی کو گرایا جا رہا ہے۔ تو یہ باتیں تو ہیں، یہ باتیں تو کسی سے نہ ڈھکی چھپی ہیں اور نہ کوئی ان سے ڈینائی ان کو کر سکتا ہے۔ دہشت گردی کا شکار ہمیں بنایا جا رہا ہے۔ تو ہاں، یہ وہ مملکت خدا داد ہے جس کو اللہ رب العالمین کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے۔ اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی، اور یہ مملکت چلتی رہے گی، دنیا اس کو بے شک پیچھے دھکیلے گی، یہ پھر آگے آئے گی، کیونکہ یہ مملکت خدا داد ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں، اور میں اپنے ان سامنے جو مجھے بچے نظر آ رہے ہیں ان سے امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے خیالات کا اظہار کریں، آپ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہم بہت غلطیاں کر چکے ہیں، ہماری نسل جو غلطیاں کر چکی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ غلطیاں آپ لوگ کریں اور آپ لوگ ہونے دیں وہ غلطیاں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی جرأت اور بہادری سے اپنی اگلی نسل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمودات قائد کا جیسے آپ نے فرمایا، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ پی ٹی وی مجھے اب کم کم دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، میں ٹی وی کم نہیں دیکھتی ہوں بلکہ نہیں دیکھتی۔ تو پی ٹی وی پہ ہمارے بچپن میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کال آیا کرتا تھا اور ایک فرمودات قائد کا ایک ہوا کرتا تھا، تو اس سے ہمیں جو فرمودات یاد رہ جاتے تھے، اب تو بھول گئے ہیں، لیکن بچپن میں ہمیں ان کے کال اقوال ان کی ہمیں یاد رہا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں ہمیں جگہ جگہ پیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت ساری چیزیں ہم اس پہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اپنی یادداشتوں کو تازہ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ان فرمودات کو سامنے لگانا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی اپنے بچوں کو ہمت دلانی چاہیے اور ان کے سامنے خود بھی اپنے کردار سے ثابت کرنا چاہیے۔